محمد وآل محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال به سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا تبارک تعالی ہم سب کا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک تعالی ہم سب کے نماز روزے عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور خدا تبارک تعالی ہم سب کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا حقیقی خادم اور پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا ان کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو بی بی کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب رحلت بی بی دو عالم بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے کمال تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے پہلی خاتون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، اور دوسری بی بی مریم سلام اللہ علیہا، تیسری حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور چوتھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اگر ہم لوگ کو تھوڑا ایک سرسری سا ایک مطالعہ جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے، اگر وہ اپنے پہلے جو بھی تحفظات اور محفوظات ہم سب کے ذہنوں میں ہیں اس پر اگر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آسیہ بنت مزاحم یا مزاحم فرعون کی زوجہ تھی، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا، اور حضرت آسیہ کی جو بہت سے فضائل ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اب ہمیں جو سیکھنے کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی عورت جو اس شخص کی بیوی ہے جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، یعنی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کیا کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک وہ خاتون جو فرعون کی زوجہ ہے اور جو ہم سفرہ طاغوت ہے۔ صحیح؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی۔ آواز صحیح نہیں آ رہی؟ اچھا، اب تصور کیجئے کہ ایسی خاتون جو فرعون کے ساتھ ہے اور ہم نفس فرعون ہے، ہم سفرہ فرعون ہے، اور اس کے باوجود بھی اس معنوی مقام پر پہنچتی ہیں کہ ان 4 عورتوں میں سے ہیں کہ جن کی کمال کی گواہی روایات نے دی ہے۔ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال جائے کہ کیسے، کہ فرعون تو سارا غاصب تھا، اس کا ساری چیزیں حتیٰ اس کا جو کھانا ہے وہ بھی مظلوموں کا سارا خون چوس کے جو اس کے دسترخوان پر ہے وہی حضرت آسیہ کھا رہی ہیں، اور وہی فرعون کھا رہا ہے، اور وہ شوہر بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مصلحت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے میں بھی، اس جگہ پر بھی جس کو بچانا وہ بچا لیتا ہے۔ جو چیز ہمیں تاریخ سے بھی اور قرآن کی آیتوں سے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا وہ جب حضرت موسیٰ کو دیکھتی ہیں، وہ جب بچپن میں
جب دریائے نیل میں وہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا حسن ظن دیکھیے، وہ فرعون سے کہتی ہے کہ قرۃ عین لی ولک، کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ٹھیک، تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن فرعون کا سوء ظن دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہی میری حکومت کا تختہ الٹنے والا ہو۔ صحیح، اب دیکھیے ہر کے اپنی مینٹیلٹی، اور پھر اسی مینٹیلٹی کے مطابق ہی وہ چیز ہوتی ہے۔ اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اپنے وقت کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہیں، اور اس ایمان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لاؤ، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایمان لاؤں گی اس پر، اور ایمان لے کر آتی ہیں۔ اس کے بدلے میں فرعون کیا کرتا ہے؟ تاریخ میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فرعون ان کے جسم پر کیل ٹھونک دیتا ہے، میخ۔ موسیٰ پر ایمان لانے کا جو سزا ہے وہ یہ ہے فرعون کی طرف سے کہ ان کو لٹا دیا جاتا ہے اور ان کے جسم پر کیل ٹھونک دیے جاتے ہیں، اور وہ اس وقت بھی اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک اطمینان کی کیفیت میں ہوتی، مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ آیت قرآن نے نقل کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ یا اللہ، اس وقت کی کیفیت قرآن نے نقل کی ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں ایک گھر عطا کر، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ حضرت آسیہ اس وقت میں دعا مانگ رہی تھی۔ اور روایت میں یہ بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے کہ حضرت آسیہ کی والدہ کو بھی فرعون کھڑا کیا ہوا تھا، کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، کہ یہ میرے پر ایمان نہیں لا رہی ہے بلکہ موسیٰ پر ایمان لے کر آ رہی ہے، تو اور جو بھی میں اس کو سزا دے رہا ہوں یہ مسکرا رہی ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کیونکہ اپنے مقامات کو آگے دیکھ رہی تھیں اس لیے مسکرا رہی تھیں، یعنی اس مقام پر پہنچ چکی تھیں، کمال کے اس مقام پر تھیں کہ ان کو جو سزا دی جا رہی تھی وہ سزا ان کے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی تھی، وہ جو اگلے جنت میں مقامات ان کو دکھائے جا رہے تھے اس کی وجہ سے وہ مسکرا رہی تھی، اور اپنی سزا کو وہ سزا نہیں سمجھ رہی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم سمجھ رہی تھی۔ بس ہو سکتا ہے کہ عورت اس مقام پر پہنچ جائے کہ اپنے وقت کے نبی پر اگر ایمان لے آئے اور اپنے وقت کے ولی کے ساتھ اگر متصل ہو جائے تو اس کو اپنی یہ جو شہادت ہے وہ بھی شہادت نہیں لگے گی بلکہ ایک مقام اور مرتبہ لگے گا، اور اس مرتبے کے ذریعے وہ آگے پہنچ جائے گی۔ یہ ہے، ساری مثالیں ایسی ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ بھی ایسی ہیں کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ وصل ہونا اور ولی کے ساتھ اور نبی کے ساتھ وصل ہونا اور اس سے کتنے اگلے مقامات تک پہنچ جانا۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی یہی کیفیت ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصل ہیں اور دوسری طرف امیر المومنین کی ولایت سے وصل ہیں۔ جب کوئی بھی خاتون اپنے وقت کے نبی یا وقت کے امام کے ساتھ وصل ہو اور اس کی نصرت کرے تو وہ اس اعلیٰ درجات پر فائز ہو جاتی ہے۔ اور سیم یہی کیفیت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بھی ہے کہ وہ بھی جو ان کے درجات ہیں، جو ان کا کمال ہے، اس کمال کی ایک بہت بڑی وجہ اپنے شوہر نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد ان کے ساتھ وصل ہونا ہے کہ جب وہ مبعوث رسالت ہوئے، نبوت پر مبعوث ہوئے اور رسالت پر مبعوث ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ اب دیکھیے گا، مقام دیکھیے گا، توجہ کریے گا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب رسول اللہ کی زیارت کی تو یہ رسول اس سے پہلے کہ کچھ بولتے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ میں ایک عجیب نور کی زیارت کر رہی ہوں، آپ کو نورانی دیکھ رہی ہوں۔ تو سرور کائنات نے فرمایا یہ نور نبوت اور نور رسالت ہے اور میں آج ہی مبعوث ہوا ہوں اور آپ میرے پر ایمان لائیے۔ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو کتنا عرصہ پہلے ہی قلبی طور پر آپ پر ایمان لا چکی ہوں، میں پہلے سے ہی آپ پر ایمان لا چکی ہوں، ہاں آج آپ کے حکم پر
اس کا اقرار زبان کے ذریعے سے کرتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پس آپ توجہ فرمائیے، پس ایمان لانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے ہی قلب اس کا آمادہ ہو، تیار ہو، اپنے وقت کے نبی پر ایمان لے کر آئے۔ پھر ایمان میرے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ اس میں ہزار ٹائپ کے تحفظات ہوتے ہیں، کہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، یوں اگر ہو تو تب ہم یوں کریں گے، یوں ہو تو تب یوں کریں گے، یوں ہو تو تب یوں کریں گے، تو وہ ایمان نہیں ہوتا، وہ سارا شک اور تردید اور ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اس طرف سے ہم کیا دیکھتے ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ میں جو چیز دیکھتے ہیں، ام المومنین میں جو چیز دیکھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ایک خاتون اگر اس لیول پر ہو، اس مقام پر ہو کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو وہ اپنا سب کچھ فدا کر دے۔ پہلی چیز جو ہم لوگوں نے سنی ہے کہ سب سے پہلی چیز شب عروسی میں جو انہوں نے فدا کی وہ کیا تھا؟ روایت یہ ہے کہ جب وہ آئیں سرور کائنات کے پاس تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا مال ہے سارا، یہ بھی آپ کے اختیار میں، یہ میری عزت و آبرو ہے، یہ بھی آپ کے اختیار میں آپ کی کنیز ہوں، میں بھی آپ کے اختیار میں، اب جیسے آپ چاہیں میں اسی طریقے سے ان ساری چیزوں کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اور آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہ مقام آسان نہیں ہے۔ وہ خاتون کہ جس کے پاس گولڈ اور سلور کے علاوہ، سونے اور چاندی کے علاوہ 80,000 اونٹ تھے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے سوال یہ ذہن میں جائے کہ 80,000 اونٹ کھڑے بھی ہوں تو وہ بھی شاید پورے ایک جگہ چاہیے، اسی لیے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، 80,000 اونٹ مشکل ہے اس وقت مکہ میں ہوں۔ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ پاسبل ہے، ٹھیک ہے یہ بات کہ ان کے اونٹ ایک جگہ نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ وہ کاروان تجاری میں استعمال ہوتے تھے۔ یمن میں ان کے اونٹ تھے، شام میں ان کے اونٹ تھے، مصر میں ان کے اونٹ تھے، اور ایک بڑی تعداد مکہ میں تھی، جزیرۃ العرب میں۔ تو یہ ممکن ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ایک خاتون کا اتنا مال ہو اور وہ ہمیشہ وہ سفر میں رہیں، کاروان تجاری کو لے کر جائیں اور لے کر آئیں، یا خود یا کسی اور کو جیسے کرائے پر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس وقت 80,000 اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے دیکھیے، یعنی عزت اور آبرو یہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ شاید تھوڑا بہت مال انسان دے دے، لیکن جب لوگوں کی باتیں سننی پڑے یہ سخت ہوتا ہے، بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہاں انسان کا ایمان جو ہے وہ ڈول جاتا ہے، لغزش آ جاتی ہے اس میں، کہ ایک ایسی خاتون جس کے لیے سارے لوگ چاہتے تھے کہ اتنی مالدار خاتون سے ہماری شادی ہو، اور وہ اس شخص سے شادی کرے کہ جس کا اپنا مکان بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا؟ ایسے خواتین معاشرے کی آئے اس کو باتیں نہیں کریں گی، سب کہیں گی کہ یہ تو نے کیا کیا، اور سب کرتی تھی باتیں۔ اور وہاں پر آبرو اور عزت اور ایسی باتوں کو فیس کرنا آسان چیز ہے؟ قطعاً آسان نہیں ہے، قطعاً آسان نہیں ہے۔ لیکن بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے یہ سب فیس کیا ہے، اور ان میں، ان کی شخصیت میں، ان کے ایمان میں کچھ ذرہ برابر بھی جھول نہیں آیا کہ کہیں پر وہ مشکوک ہو جائیں رسول اللہ کے حوالے سے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ جب غار حرا میں، بیت اللہ سے غار حرا، آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے جب چلہ یہ کاٹا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوتے تھے، اور افطاری لے کر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ خود جاتی تھیں۔ اتنی مالدار خاتون ہو سکتا ہے کہ کسی اپنے خادم، غلام، نوکر کے ہاتھ دے دیتی کہ جاؤ دے آؤ اسے، لیکن نہیں، ان کو اتنی رسول اللہ پر عقیدت تھی، اتنی رسول سے عقیدت تھی، اتنا رسول اللہ سے عشق تھا، جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اپنے ہاتھ سے بنانا اور اپنے ہاتھ سے لے کر اتنی دور، اتنی اونچی جگہ پر جانا، یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایمان کی کیفیت یہ تھی۔ یعنی کہیں بھی ہمیں چیز نظر نہیں آتی ہے، 28 سال زوجہ رہی ہیں، کوئی ایک لمحہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ جس میں کچھ مشکوک ہوئی ہوں رسول اللہ کے حوالے سے۔
ہمیشہ اپنی عزت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی آبرو، سب کچھ اس اسلام کے لیے فدا کر دیا۔ اسی لیے پہلی خاتون تھیں کہ جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ تو بس یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام واقعی بہت مشکل ہے، کہنا بہت آسان ہے لیکن پریکٹیکل بہت مشکل ہے۔ اب خاتون وہ ہوتی ہے، یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خاتون وہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ان میں سے دیکھ لیے جو بھی اعلیٰ مراتب پر پہنچی ہیں، بی بی مریم سلام اللہ علیہ ہوں، حضرت آسیہ ہوں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہوں، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہوں، کوئی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ولی سے ہٹ کے بڑے مقام پر پہنچ جائے، ولی پر ایمان لائے بغیر اعلیٰ مقامات پر پہنچ جائے؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں۔ ان ساروں کی زندگیاں پڑھ لیجئے، سیکریفائس ہی سیکریفائس نظر آئے گی آپ کو، ایثار نظر آئے گا۔ ہر مسئلے میں جو اپنی رائے ہے اس سے پیچھے ہٹنا نظر آئے گا، اپنی رائے نظر ہی نہیں آئے گی، بلکہ ولی میں اور نبی میں اور رسول میں فنا نظر آئیں گی سب یہ خواتین۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہماری رائے یہ ہے، نہیں، وہ رائے ہوتی نہیں، ولی کے آگے رائے نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اور اب اعلیٰ ایمان کا مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ایمان کے اعلیٰ مراتب پر آئیں، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ فقط خواتین کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ صحیح، اس میں یہی چیز، اگر ہم یہی چیز نقطہ سیکھ جائیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے وقت کے امام پر ایمان لانا، اور جب ایمان لانا ہو تو دعا افتتاح آسان ہوتی پڑھنا۔ دعا افتتاح یہ آسان چیز ہے، نمازیں، نوافل، روزے رکھنا یہ آسان چیز ہے۔ ثواب اس کا ہے کہ جہاں نفس کو پیسنا پڑے، جہاں آپ اپنی رائے سے پیچھے آئیں، یہ سخت ہوتا ہے۔ یہ تقوی اجتماعی، تقوی انفرادی یہ آسان ہے۔ آپ کو کوئی دیکھے شکل سے وہ کہیں یہ تو ضدی ہیں، ضد ہی کرتے رہتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے ایمان کے کس لیول پر ہم کھڑے ہیں کہ ہمیشہ ساری زندگی گزر جائے، اتنا انسان ہو جائے اور پھر ضد پر اٹکا رہے؟ وہ کون سا ایمان ہے، وہ کون سا دین ہے؟ تقوی اجتماعی ہے، سوشل ہوتا ہے تقوی، وہاں زور لگتا ہے، اجر اور ثواب بھی اس جگہ پر ہے۔ مجلسیں سن لینا، عبادتیں کر لینا، روزے رکھ لینا، چھپ کے پیسے دے لینا قابل ارزش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے زیادہ بعض اوقات اپنی بات سے پیچھے ہٹنا، اپنے نفس پر ظلم کر کے، جبر کر کے سسٹم بچانا، یہ اجتماعی تقوی ہے۔ انسان اگر پہنچتا ہے کسی لیول پر، وہ اس کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ یقین کیجئے، وہ پتہ چلتا ہے، زور لگتا ہے۔ جب اندر سے زور لگے گا، یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہمیشہ یہی بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ فلاں کو کہہ رہا ہوں، فلاں کو کہہ رہا ہوں، فلاں کو، نہیں، کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے نفس کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، اور باقی سب ہر بندہ اپنے اندر جھانکے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں کچھ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آگے چلے جائیں، پھر تقوی اجتماعی تقوی یعنی اپنی انفرادی حیثیت ختم کرنا، اپنی انفرادی وہ جو پرسنل ایگو ہے، انا ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اس کو ختم کرنے میں زور لگتا ہے، اور اس میں جسٹیفیکیشن انسان نہ دے، ختم کر دے، تب وقت کا امام بھی خوش ہوگا۔ ہمارے پاس ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم پرسنلی یا سوشلی یا جو بھی کام کر رہے ہیں، اس میں ہر کام کے نتیجے میں دیکھیں کہ اس کام سے امام خوش ہوگا تو ٹھیک ہے، کر لیں، اس کام سے امام خوش نہیں ہوگا نہ کریں۔ یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے، یہ کرائیٹیریا جس نے سمجھ لیا اس نے بی بی کی سیرت سمجھی ہے، جس نے نہیں سمجھا وہ تو پھر مجلس ہی سنتا رہا، آیا ثواب لے کے چلا گیا، پریکٹیکل کچھ نہیں۔ پریکٹیکل وہ ہے جہاں زور لگے، جہاں نفس کہے کہ نہیں کرو، اور لے کر آئے، جسٹیفائی کرے انسان، وہاں اگر زور لگائے کہ نہیں یہ کرنا ہے، اجر اور ثواب اس میں سب سے زیادہ ہے، اس میں مقامات سب سے زیادہ ہیں، اس میں انسان تیار ہوتا ہے کہ فنا ہو جائے ولی خدا میں۔ پھر امام اسرا جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو رضایت ہے، اور پھر ہمارے بزرگان مراجع ان کی رضایت شامل حال ہوتی ہے، ورنہ نہیں، ورنہ یہ انفرادی چیز ہوتی ہے۔ اجتماعی تقوی میں زور ہی وہیں لگتا ہے، جہاں زور لگے گا اجر و ثواب بھی وہیں ہوگا،
خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سمجھنے اور عملی طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ام المؤمنین یا زوجۃ سید المرسلین یا ام فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین یا خدیجۃ الکبریٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہی انسان تصور کرے بی بی کے مصائب کے لیے کہ ایک وہ خاتون کہ جس کے پاس 80,000 اونٹ ہوں، سونا و چاندی ہو، اور اس خاتون کو پھر شیب ابی طالب میں گھاس کھانی پڑ جائے، امتحان وہ ہے، کوئی شکوہ بھی نہ ہو بلکہ اپنے اختیار سے وہ یہ کام کرے، اتنا مال ہو اور مال سارا رسول اللہ کی راہ میں فدا کر دیں اور کہیں کہ یہ اعزاز ہے میرا، 80,000 اونٹ کی مالک خاتون ملکۃ العرب، لیکن شیب ابی طالب میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ اور وہ سال سرور کائنات کے لیے سخت ترین سال تھا کہ اسی سال میں بی بی خدیجہ کی رحلت ہوئی اور اسی سال میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہوئی۔ یہ اتنا رسول کے لیے سخت سال تھا کہ اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا، غم کا سال، اور کہا گیا کہ اے رسول اب آپ کا مکہ میں کوئی نہیں رہا، اب آپ ہجرت کیجئے، اب نہ خدیجہ ہے نہ ابو طالب ہے، کوئی نہیں ہے، اے رسول اب یہاں سے ہجرت کیجئے، مہاجرت کیجئے۔ وہ جو آپ کے محافظ تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، جو محافظ تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ بی بی نے جب وصیت میں ہے کہ جب آخری وقت تھا، اعتذار کی حالت میں تھی، اور بی بی کے ساتھ بی بی کی 5 سالہ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا بھی تشریف فرما تھی۔ سن چھوٹا تھا، رسول اللہ بھی تھے، رسول اللہ کو قریب بلایا اور رسول اللہ سے پہلی وصیت یہ کی کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے اس کنیز سے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کنیز کو معاف کیجئے گا۔ رسول اللہ نے جب یہ جملے سنے پتہ نہیں کیا حالت ہوگی رسول اللہ کی کہ اے خدیجہ آپ نے تو سب کچھ قربان کر دیا میرے پر، اسلام پر، خدا کے دین پر، اور آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، محمد آپ سے راضی ہیں اور یقیناً خدا بھی آپ سے راضی ہیں۔ اب بی بی نے دوسری وصیت کی، وہ دوسری وصیت ایسی تھی کہ جو کلیجے پھاڑ دیتی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ 5 سال کی میری فاطمہ زہرا سا، میں اس بیٹی کو دیکھ رہی ہوں، یا رسول اللہ اس کا خاص خیال رکھیے گا، اب نہیں معلوم کہ نائے ہوشیارے تھے، رسول اللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اے بی بی خدیجہ آپ رسول کو وصیت کر رہی ہیں، ابھی رسول کی رحلت بھی ہو جائے گی، پھر زہرائے مرضیہ کا کیا بنے گا؟ اب چند دن گزریں گے، امت ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے زہرا کے گھر پر آ جائے گی، اور یہ پھر ندا دی جائے گی کہ علی کو باہر نکالو۔ اس وقت مدافع ولایت آگے آئیں گی، لیکن ایک موقع وہ آئے گا جب فضہ الیہ کی صدا آئے گی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ پتہ نہیں بی بی کے ذہن میں کیا تھا، رسول اللہ کو وصیت کی
یہ دوسری وصیت بھی رسول اللہ نے سنی، کہا اس پر بھی عمل ہوگا۔ اب ایک تیسری وصیت تھی جو بی بی خدیجہ کبریٰ کرنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہوا کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیجئے تو اس بیٹی کو یہ وصیت کروں۔ رسول اللہ نے سمجھا کہ یقیناً کوئی خاص بات ہوگی جو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے کہنا چاہ رہی ہوگی۔ رسول اللہ نے اس کمرے کو چھوڑا، عزاداروں بی بی نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور یہ وصیت کی، کہا اے فاطمہ زہرا میں نے تیرے بابا سے آج تک زندگی میں کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، آج تک زندگی میں کوئی چیز نہیں مانگی۔ عزاداروں بی بی نے اپنی بیٹی سے کہا اے فاطمہ زہرا اگر ہو سکے میری طرف سے اپنے بابا سے یہ کہیے وہ ابا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے وہ ابا آپ لیتے ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے قبر کی تاریکی کا خوف ہے، وہ ابا مجھے کفن کے طور پر دے دی جائے، ہدیہ دے دیا جائے تاکہ خدیجہ کبریٰ اگلے مراحل آسانی سے طے کر لے۔ عزاداروں جب یہ منزل آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بری پر حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جائیے ہماری کنیز کو بہشتی کفن دیجئے، اپنے رسول کو جا کے کہیے کہ اپنی ابا میں بھی لپیٹیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہشتی کفن بھی لے کے جائیے۔ اب جب حضرت جبرائیل سرور کائنات پاس آئے، اللہ کا سلام پہنچایا، کہا اے ہمارے حبیب اللہ کی طرف سے سلام ہے آپ کو اور اس خدیجہ کبریٰ کو بھی سلام کہیے، اس نے ساری زندگی اپنا وجود، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو ہمارے دین پر صرف کی، آج ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم بہشتی کفن اس خاتون کو دیں۔ اے سرور کائنات اس کو اپنی ابا میں بھی لپیٹیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہشتی کفن بھی دیجئے۔ عزاداروں تاریخ میں ہے کہ سرور کائنات نے اپنی ابا بھی دی اور بہشتی کفن بھی دیا، قبر میں اتارا، لیکن عزاداروں یہ سب مرحلہ طے ہو گیا، لیکن آپ کو ایک مرحلے کی طرف لے جاؤں گا، یہ بعثت سے پہلے کے واقعات ہیں، لیکن اب جب 60 ہجری اور 61 ہجری آئے گی میں رسول سے کہوں گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی زوجہ تھی، آپ نے اپنی ابا میں کفن میں لپیٹ کے بی بی خدیجہ کو لحد میں اتارا، لیکن قربان جاؤں آپ کے اس حسین پر جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں بے گور و کفن پڑے ہیں،